بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل، اور نہ کہو تم اس شخص سے لمن یقتل جس کو قتل کر دیا جائے فی سبیل اللہ کے راستے میں، اسے کیا نہ کہو؟ ہم امواتن، کہ وہ مردہ ہیں، ہم امواتن کہ وہ مردہ ہیں، ایسا نہ کہو۔ بل، کیوں نہ کہو ایسا؟ بلکہ ہم احیاءن، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ارواحہم فی حواصل طیور خضر، ان کی روحیں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کی روحیں فی حواصل طیور خضر، سبز پرندوں کے حواصل میں ہوتی ہیں۔ حواصل یہ وہ جگہ ہے جس میں کھانا جمع ہوتا ہے انسان کے پیٹ میں، معدے میں پہنچنے سے پہلے، معدے میں پہنچنے سے پہلے کھانا جہاں جمع ہوتا ہے اس کو حوصلہ کہتے ہیں۔ حواصل حوصلۃ کی جمع ہے۔ ارواحہم فی حواصل طیور خضر، ان شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں، حواصل بعض روایتوں میں جوف کا لفظ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں فی جوف طیر خضر، اس طرح ہے صحیح مسلم کی روایت میں، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں۔ تسرح فی الجنتی، جنت میں گھومتی رہتی ہیں، حیث شاءت، جہاں کہیں وہ چاہیں، جنت میں جدھر ان کا دل کرتا ہے ادھر اڑ جاتی ہیں، ادھر وہ گھومتی ہیں۔ لحدیث بذالک، یہ تفسیر کیوں کی ہے مؤلف نے؟ اس جیسی حدیث کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے یہ تفسیر کی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے مختلف لفظ کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، اور بعض روایتوں میں ہیں ان کی روحیں فی صورت طیر، پرندے کی شکل میں ہوتی ہیں، ان کی روحیں پرندے کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اور مزید آگے وضاحت ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ یہ روحیں اللہ تعالیٰ کے عرش الہی کے نیچے کچھ قندیلیں لٹکی رہتی ہیں، ان قندیلوں میں یہ روحیں سبز پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں، اور ان قندیلوں سے نکل کر کے جنت میں جدھر ان کا دل چاہتا ہے وہاں گھومتی ہیں، وہاں کے پیڑوں سے کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اڑتی ہیں، گھومتی ہیں، اور پھر واپس پلٹ کر اپنی قندیلوں میں آ کے آرام کرتی ہیں اور اس میں رہتی ہیں، اس میں پناہ لیتی ہیں۔ تو ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو، علم نہیں رکھتے ہو۔ وہ اموات ہیں، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم علم نہیں رکھتے ہو۔ لا تعلمون ما هم فیہ، لا تشعرون یعنی لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو ما هم فیہ، جس میں وہ ہیں، ما ہم فیہ، جس حالت میں ہیں، جس زندگی میں وہ ہیں، جس حیات میں وہ ہیں، اس حیات کا تم دنیا کی زندگی والے لوگ، دنیاوی حیات والے لوگ ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے، شعور نہیں رکھ سکتے، علم نہیں رکھ سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کو۔ ان کی زندگی الگ ہی زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے، زندہ ہے، دنیا کے جیسے زندہ نہیں ہے، بلکہ دنیا سے بھی اعلیٰ جو برزخی زندگی۔ دنیا کی زندگی انسان جو ہے مر جاتا ہے، لیکن اس برزخی زندگی میں کبھی موت آنے والی نہیں ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے انسان کی۔ تو ان کی جو زندگی ہے، اس دنیا کا انسان ان کی زندگی کا شعور اور ادراک نہیں رکھ سکتا ہے،
اس آیت کریمہ میں شہداء کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ معلوم ہوا کہ ان کے احترام میں ان کو مردہ نہ کہو۔ شہداء کو ان کو بھی موت آئی، ایسا نہیں کہ ان کو موت نہیں آئی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے، اور وہ جو بھی شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں سب موت کا مزہ چکھیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرتے ہیں، لیکن ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے شہداء کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین جنت میں یہ روحیں، شہداء کی روحیں جو جنت میں چلی جاتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، دیکھیں ان کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت سے پہلے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ شہداء لوگ، شہداء حدیث میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں لوٹائے گا قیامت کے دن۔ جسموں میں جو دنیاوی والے جسم میں، دنیا والے جسم، جس دن میں جس جسم کے ساتھ انسان محشر میں سب کھڑے ہوں گے، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو لوٹائے گا۔ تو ابھی وہ جنت میں گھوم رہی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن، ہر انسان کو، مومن ہو یا کافر ہو، قبر میں اس کا صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ مسلمان ہے، مومن ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ صبح شام اسے دکھایا جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہے، نافرمان ہے، اس کا جہنم میں جس کا ٹھکانہ ہے، اس کو جہنم کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور جو قبر کی تکلیفیں ہیں وہ ان کو الگ ملتی ہیں، یا جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے قبر کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کو قبر میں ملتی ہیں، یا برزخی زندگی میں ان کے لیے ملتی ہیں۔ تو اس سے شہداء کی فضیلت معلوم ہوئی کہ شہداء پہلے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ایسی بھی روایتیں موجود ہیں جن میں عام مومنوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، لیکن شہداء کا مقام وہاں پر جنت میں جو رہتا ہے وہ سبز پرندوں کی شکل میں، وہ اس طرح ہے جیسے کواکب، جیسے ستارے۔ تو مومنین کے ستارے، ستاروں کی مانند وہاں پر وہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو ان کے مقام اور فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اموات کہنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری آیت میں ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ تو جنت کے پھلوں سے وہ کھاتے پیتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے بندو، تمہیں کچھ چاہیے، کسی اور چیز کی کمی تو نہیں ہے تمہارے لیے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کوئی اور نعمت چاہیے تم کو؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ کیا چاہیں، کیا چاہیں، ایسا کیجئے ہماری روحوں کو دوبارہ سے دنیا میں لوٹا دیجئے، ہم تیری راہ میں پھر سے شہید ہو جائیں۔ تو پھر سے شہید ہونے کی تمنا کریں گے، اس لیے کہ شہادت کے بعد انہیں جو مزہ مل رہا ہے، جو زندگی، جو نعمت انہیں مل رہی ہے، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ تو اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ بعض بدعتی لوگ اس آیت کو لے کر استدلال کرتے ہیں کہ یہ سب شہید ہیں، یہ سب زندہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، زندہ ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، ان سے وسیلہ لے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ اگر زندہ ہیں تو اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ اگر زندہ ہیں تو تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ادراک نہیں، علم نہیں ہے، تم سے وہ بات نہیں کر سکتے، تم بولو گے تو وہ سن نہیں سکتے ہیں، یا وہ سنیں گے بھی تو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ الگ دنیا میں ہیں، آپ الگ دنیا میں ہیں، دونوں کی دنیا الگ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، شعور نہیں رکھتے ایک دوسرے کی زندگی کا۔ مطلب فٹ کیسے کرنا ہے؟ ہاں دیکھیے وہ سب خرافات ہیں جو لوگ مناتے ہیں محرم کے مہینے میں، اور وہ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ حضرت حسین کی روح آ گئی ہے اور
ہر گھر میں جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے جلسوں میں ہر جگہ جاتی ہے۔ ایک دفعہ مالیگاؤں میں وہ جو محرم کا بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں محرم میں وہ لوگ؟ تعزیہ۔ ہوں تو تعزیے میں جو ہے اس کا تعزیہ ہلنے لگا، جو بنائے تھے، تو سب لوگ جو ہے دیکھنے لگے، بولے کہ اس میں روح آ گئی ہے، حضرت حسین کی روح آ گئی ہے، اور ایسے شور کرنے لگے۔ لیکن اس کے نیچے سے ایک کتا بھاگا نکل کر، وہ کتا اس کو ہلا رہا تھا، یہ لوگ سوچ رہے تھے اس میں روح آ گئی ہے۔ تو اگر وہ کتا دیکھتا نہیں ان لوگوں کو نکلتے ہوئے، تو وہی سوچتے کہ ہم نے خود نے دیکھا تعزیے کو ہلتے ہوئے، اس میں روح آ گئی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو ان لوگوں نے بنا لیے۔ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ شہید ہیں بلا شبہ، ان کو جو ہے قتل کیا گیا تھا ظلم و زیادتی کے تحت، تو ان کو، اور جنت کے سرداروں میں سے وہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن ان کے مقام و مرتبہ کو ان ذلیلوں نے جو ہے بڑھایا نہیں ہے بلکہ کم کیا ہے، ان کو ہر سال رسوا کرتے ہیں یہ لوگ، ان کے مقام کو بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ رسوا کرتے ہیں کہ جس طریقے پر وہ تھے اس کے برخلاف کام کرتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے سے۔ کس کا خوف؟ للعدو، دشمن کے خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ دشمن کا خوف، ڈر تمہارے دلوں پر بیٹھ جائے گا، تو اس طرح سے ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دیں گے۔ والجوع، اور بھوک کے ذریعے، یعنی قحط کے ذریعے، قحط سالی کے ذریعے، فقر و فاقہ کے ذریعے، اور بارش نہ برس کر کے جو قحط ہوتا ہے، یا زیادہ بارش برسنے کی وجہ سے جو قحط سالی ہو جاتی ہے۔ قحط سالی ایسا نہیں کہ صرف بارش نہ برسنے کی وجہ سے ہوتی ہے، قحط سالی زیادہ بارش کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر سال کہیں نہ کہیں سیلاب آ جاتا ہے، اور ساری کھانے پینے کی چیزیں سب بہہ جاتی ہیں، اور انسان جو ہے قحط سالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تم کو آزمائیں گے اموال کی کمی کے ذریعے، بالہلاک، یعنی اموال کو ہلاک کر دیں گے۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، کاروبار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے، ان میں نقصان پہنچا دے، یا کسی اور طرح سے، جیسے آج کل کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے کاروبار اور کام اور بزنس اور بند ہو گئے، اور خاص طور سے مدارس اور علماء کرام کی حالت جو ہے بہت خراب ہو گئی تھی، طلباء کی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا اموال کی کمی کے ذریعے سے۔ والانفسی، اور انفس نفس کی جمع ہے، انفس کی کمی کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے۔ جانوں کی کمی کیسے ہوگی؟ بالقتل، قتل کے ذریعے، والموت، موت کے ذریعے، والامراض، بیماریوں کے ذریعے، لوگ بیمار ہوں گے، وفات پائیں گے، یا قتل کے ذریعے مر جائیں گے۔ تو اس طرح سے لوگ کم ہو جائیں گے، انفس، جانیں لوگوں کی ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح سے ہم آزمائیں گے تمہارے عزیز، اقارب، تمہارے چہتے لوگ جو ہیں فوت ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ ثمرات، پھلوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی مختلف طریقے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھلوں میں کوئی بیماری ڈال دے، یا پھلوں پر کوئی مصیبت بھیج دے، کوئی طوفان بھیج دے، اور پھلوں کی کمی ہوگی، تو سب لوگوں کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا۔ بالجوائح، جوائح جائحت ان کی جمع ہے۔ جائحہ کہتے ہیں کوئی ایسی آفت اور مصیبت جو جڑ سے صفایا کر دے۔ جائحہ، جائحہ ایسی آفت، مصیبت، پریشانی جو جڑ سے صفایا کر دے۔ تو ایسی مصیبت بھیجے گا اللہ تعالیٰ جس سے پھل اور باغات جو ہے صاف ہو جائیں گے۔ اے لنختبرنکم، یعنی ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے۔ لنختبرنکم کس کا معنی ہے؟ لنبلونکم کا معنی ہے، یعنی لنختبرنکم، ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے۔ فننظر، پس ہم دیکھیں گے، اتصبرون ام لا، کیا تم صبر کرتے ہو یا صبر نہیں کرتے ہو۔ اگر صبر کرتے ہو تو اس مصیبت میں، اس پریشانی میں، ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں اگر صبر کرتے ہو تو گویا اس ابتلا میں، اس امتحان میں، اس اختبار میں پاس ہو جاؤ گے۔ اور اگر صبر نہیں کرتے ہو، شکوہ شکایت کرتے ہو، ماتم کرتے ہو، اس مصیبتوں پر، اللہ پر اعتراض کرتے ہو، تقدیر پر اعتراض کرتے ہو، تو ایسی صورت میں امتحان میں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمائی ان اللہ مع الصابرین، آگے ہے ان اللہ مع الصابرین۔
یہ پیچھے گزر چکی آیت، اور پیچھے گزر چکی ان اللہ مع الصابرین، اور کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو صبر کے ذریعے مدد کیسے ہوگی؟ جب ایسی مصیبتوں میں پریشانیوں میں انسان صبر کرے گا، اس کے دل کو تسلی ملے گی اور اس کو اللہ کی جانب سے اس کی مدد ہوگی۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دے دیجیے۔ علی البلاء، صابرین علی البلاء، مصیبت پر صبر کرنے والے لوگوں کو بشارت دے دیجیے۔ کس چیز کی بشارت؟ بالجنتی، جنت کی بشارت انہیں دے دیجیے، جنت کی بشارت انہیں دے دیجیے۔ اس حدیث میں صبر کرنے والوں کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے ان مصیبتوں سے چھٹکارا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ امتحان میں، آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو صبر کی 3 قسمیں، جن میں سے یہ ایک قسم ہے الصبر علی البلاء، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ اور 2 قسم، ایک ہے الصبر علی الطاعت اور ایک ہے الصبر عن المعصیت، معصیت سے صبر کرنا اور گناہ سے صبر کرنا، اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا۔ اطاعت پر صبر کرنا، جیسے سردی کا ٹھنڈا موسم ہے، انسان جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس اطاعت پر وہ صبر کرتا ہے، اس اطاعت اور فرما برداری پر وہ صبر کرتا ہے۔ زکوٰۃ، اموال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، بہت سارا مال اس کا جا رہا ہے صدقہ اور فقراء کے لیے، تو اس اطاعت پر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا میرا اتنا مال جا رہا ہے، بلکہ اس مال کے جانے میں اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ کوئی بھی نیک کام ہو، اس میں اس کو مشکل آ رہی ہے، لیکن وہ اس نیک کام کو بجا لاتا ہے، تو یہی الصبر علی الطاعت ہے۔ ہم الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صابر لوگ کون ہیں؟ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، لاحق ہوتی ہے کوئی مصیبت، کوئی بلا، مصیبت یعنی بلا، کوئی بلا، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ان کو لاحق ہوتی ہے، قالو، یہ لوگ کیا کہتے ہیں صبر کرنے والے لوگ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت کے وقت کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، ملکن و عبیدن، ملکن ملکن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو، ملکن اللہ کی ملکیت ہے یا ملکن اس کی ہم سلطنت میں ہے، و عبیدن اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، یفعل بنا ما یشاء، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، جس کی جو ملکیت ہوتی ہے اپنی ملکیت میں وہ جیسا چاہے تصرف کرے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، ہمارے ساتھ وہ جیسا چاہے کرے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر جانا اسی کی طرف ہے ہم کو۔ تو اللہ نے آج بلایا یا کل بلایا، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئی ہو، اس کا عزیز، اس کا قریبی، اس کا کوئی بہت چہیتا وفات پا گیا، موت آ گئی، مصیبت آ گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں صبر کرنے والے لوگ، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو جانا ہے۔ فی الآخرۃ، آخرت میں، فیجازینا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بدلہ دے گا، اس مصیبت میں صبر کرنے کا بدلہ اللہ ہمیں دے گا، اس پر اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ لہذا صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ مصیبت کے وقت جو شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ مصیبت کے وقت کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فی الحدیث، حدیث پاک میں ہے، من استرجع عند المصیبت آجرہ اللہ فیہا، من استرجع، استرجع کا معنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، من استرجع، جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، عند المصیبتی، مصیبت کے وقت، آجرہ اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اجر عطا فرمائے گا، اس مصیبت میں اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ مصیبت کے وقت اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ وَأَخْلَفَ عَلَيْهَا خَيْرًا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا، اس مصیبت کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا فرمائے گا۔ وَفِيهِ، اور
حدیث ہی میں وفی ہی یہاں پہ اس پہ فی پر، اور حدیث ہی میں ہے کہ ان مصباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ طفیا بجھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا چراغ جو ہے ایک دفعہ بجھ گیا، فاسترجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، فقالت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا انما هذا مصباح، اللہ کے نبی یہ تو چراغ ہے، اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی کیا بات ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا کل ما ساء المؤمن فهو مصیبت، ہر چیز جو بھی مسلمان کو مومن کو تکلیف پہنچائے، اسے پریشانی میں ڈالے، وہ مصیبت ہے۔ چراغ بجھ گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، ہمارے لیے پریشانی ہو گئی، یہ مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ اندھیرا ہو گیا تو اندھیرا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ رواہ ابو داؤد فی مراسیلہ، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اپنی مراسیل میں روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو یہ روایت مرسل روایت، چونکہ ضعیف روایت ہوتی ہیں تو یہ روایت مرسل ہے، لیکن اپنے مفہوم معنی کے اعتبار سے یعنی صحیح ہے کہ یہ بھی ایک مصیبت ہے، مصیبت کے وقت جو ہے مومن آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ تو اور یہ والی حدیث من استرجع عند المصیبہ، یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کے لیے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ روایت صحیح ہے، تو اس کا معنی اس کے موافق ہے، اس میں کوئی یعنی معنی کے حساب سے یہ بھی درست ہے۔ اولئک علیہم صلوات، یہی لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے، صبر کرنے والے لوگ، ان کے اوپر صلوات ہیں۔ اولئک علیہم صلوات مغفرۃ، ان کے اوپر اللہ کی مغفرت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے، صبر کرنے والے لوگوں کے لیے بشارت بھی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ اولئک علیہم صلوات، صلوات کا معنی مغفرت، صلوات کا معنی رحمت کے بھی آتے ہیں، چونکہ آگے رحمت کا معنی دیا ہوا ہے تو اس لیے صلوات مغفرت کے معنی میں ذکر کیا ہے۔ تو صلوات ضرور، صلات جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی صلات ہے۔ ایسے ہی مومنین پر بھی، صابرین پر بھی صلات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا اولئک علیہم صلوات، ایسے ہی لوگوں پر صلوات ہے۔ صلوات کا مطلب یہاں کیا ہے؟ مغفرت ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی جانب سے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، ورحمت، رحمت اور رحمت ہے یعنی نعمت، ان پر اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اسے نوازتا ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں، یہی لوگ المہتدون الی الصواب، صواب، صاد سے صواب یعنی درستگی، یہی لوگ درست اور صحیح راستے کی طرف ہدایت پانے والے ہیں، جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو یہی لوگ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مغفرت کے، اللہ کی ہدایت کے، اللہ کی بشارت کے، یہی لوگ مستحق ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ مصیبت کے وقت ہمیں کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے مصیبت اور پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر، تقدیر کے فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اس پر مصیبت پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کریں گے تو امتحان میں، اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں حج سے متعلق صفا اور مروہ اور دیگر شعائر کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ، صفا اور مروہ جبلان بمکہ، یہ دو پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ میں۔ صفا اور مروہ یہ دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ میں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، من شعائر اللہ، اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر شعیرتن کی جمع ہے، نشانی کے معنی میں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، علامات میں سے ہیں۔
اعلام دینہ، اس کے دین کے اعلام، اس کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں جمع شعیرتن، یہ شعیرتن کی جمع ہے شعائر۔ تو صفا اور مروہ یہ مکے میں دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں۔ ابھی یہ دونوں پہاڑی مسجد الحرام، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے مسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر ابھی یہ پہاڑی آ گئی ہے۔ مسجد الحرام کی توسیع ہوئی ہے تو اس توسیع کے اندر یہ دونوں پہاڑ ہیں۔ اور جی ہاں ہاں، ابھی بھی پہاڑ ہی کی شکل میں ہے لیکن چھوٹے پہاڑ ہیں، بلڈنگ کے اندر ہیں، جو مسجد کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ہے یہ بہت۔ ابھی اس کو 5 منزلہ بنا دیا گیا ہے، صفا مروہ کی عمارت ہے جو، اس کو حاجیوں کی سہولت اور زائرین کی آسانی کے لیے 5 منزلہ اس کو بنا دیا ہے۔ نیچے ایک جو ہے انڈر گراؤنڈ ہے، ایک بیسمنٹ ایک ہے، پھر ایک جو ہے گراؤنڈ فلور ہے، پھر اس کے بعد 1 2 3 اوپر منزلیں اس کی بنا دی ہیں تاکہ زائرین کے لیے آسانی رہے، اور اس کو چوڑا بھی کر دیا ہے۔ پہاڑی کی شکل میں موجود ہے، صرف پہاڑی جو ہے گراؤنڈ فلور پر موجود ہے۔ جی فمن حج البیت او اعتمرا، چنانچہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمرا یا جس نے عمرہ کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تلبس بالحج، جو شخص حج کا لباس پہنے، احرام باندھے، او العمرہ یا عمرے کا احرام باندھے، عمرے کا احرام پہنے، وَأَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ، ان دونوں کی اصل حج اور عمرے کی اصل یعنی لغت میں، اصل یعنی لغت میں ان کا معنی کیا ہے؟ القصد، حج یعنی القصد، عمرہ یعنی الزیارت، ان کا لغوی معنی کیا ہے؟ القصد والزیارت۔ تو یہاں پر ہے جس نے حج بیت اللہ کے حج کا لباس پہنا یا عمرے کا لباس پہنا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں، ان دونوں کا صفا مروہ کا طواف کریں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح اسم علیہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں۔ حج میں اور عمرے میں صفا مروہ کا طواف کرنا یا صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ طواف خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے گول دائرے میں، اور صفا مروہ کا طواف ہوتا ہے لمبے چکر میں، ایسے جانا رہتا ہے، ایسے ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، تو یہاں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ایسے صفا سے شروع کرتے ہیں اور مروہ پر پہنچ کر 7 مرتبہ 7 چکر ہو جاتے ہیں۔ شروع صفا سے ہوتا ہے پہلا چکر، اور یہ مکمل ہوتا ہے مروہ پر، پھر دوسرا چکر صفا پہ پورا ہو جاتا ہے، تیسرا مروہ پر، چوتھا صفا پر، پانچواں مروہ پر، چھٹا صفا پر، 7واں مروہ پر، اس طرح سے 7 چکر ہوتے ہیں۔ تو یہ چکر یا یہ سعی یہ حج کے ارکان میں سے ہے، واجب اور ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا فلا جناح علیہ، پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کریں۔ تو اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ صفا مروہ کی سعی یا طواف کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر کہا ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ طواف کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لفظ سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے مفہوم سے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سعی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن احادیث میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو پھر یہاں یہ کیوں کہا ہے واجب اور ضروری ہے؟ یہ کیوں کہا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کریں؟ تو ان پہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا طواف کرنا چاہیے، واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ کیوں کہا ہے کہ اس کا طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو یہ اس لیے کہا ہے کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر کچھ بت رکھے رہتے تھے، تو صحابہ کرام کو تھوڑا ناگوار گزرا صفا مروہ کا چکر لگانا، تاکہ ان کی ناگواری دور ہو جائے، اس لیے اس طرح کے اس اسلوب میں بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تم صفا مروہ پر سعی کرو گے جو کہ حج کا رکن ہے، تو اس میں گناہ کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ثواب ہے، بلکہ یہ واجب اور ضروری ہے۔ اب دیکھیں گے یطوف فیہ ادغام التاء، فیہ ادغام التاء فی الاصل فی التاء، اس میں یتطوف تھا، اصل میں تا کو تا میں مدغم کر دیا ہے، یطوف ہو گیا۔
بہما بأن یسعی بینہما سبعا، کہ وہ سعی کرے ان دونوں کے درمیان 7 مرتبہ، 7 چکر لگائے یا 7 سعی کرے۔ نزلت، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لما کرہ المسلمون ذالک، جب مسلمانوں نے اس چیز کو ناپسند کیا تھا، صفا مروہ کے درمیان سعی کو جب ناپسند کیا، اس لیے کہ لأن اہل الجاہلیہ کانوا یطوفون بہما وعلیہما صنمان یمسحونہما، اس لیے کہ اہل جاہلیت وہ ان دونوں کا طواف کرتے تھے صفا مروہ کا، اور ان دونوں کے اوپر اس حال میں کہ ان دونوں پر بت رکھے رہتے تھے، یمسحونہما، اور وہ ان بتوں کو چھوتے تھے اور ان کو مسح کرتے تھے، اس لیے مسلمان اس کو ناپسند کرتے، تو مسلمانوں کو تھوڑا ناگوار لگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر طواف کرنے میں، بلکہ وہ تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان السعی غیر فرض، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، غیر فرض، یہ فرض نہیں ہے، ایسا مروی ابن عباس سے۔ لما، کیوں ایسا انہوں نے کہا ہے؟ لما افادہ رفع الاسم من التخیر، اس لیے کہ رفع الاسم فلا حرج فلا جناح، رفع الاسم یہ گناہ کا اٹھا لیا جانا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیاری چیز ہے۔ لما افادہ، اس وجہ سے کہ جو اس سے مستفاد ہوتا ہے رفع الاسم سے، من التخیر، تخیر کا یعنی اختیاری ہونے کا، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، یعنی اس سے کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کرو تو کرو نہیں تو نہ کرو، ایسا اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی فرماتے ہیں، وغیر امام شافعی کے علاوہ لوگ فرماتے ہیں رکن، صفا مروہ کی سعی یہ رکن ہے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی رکن ہے۔ وبین فرضیتہ بقولہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وبین صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو بیان کیا ہے اپنے اس قول کے ذریعے، ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سعی کو واجب قرار دیا ہے۔ رواہ البیہقی وغیرہ، امام بیہقی وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اگرچہ کہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اگلی روایت بالکل صحیح۔ وقال ابدع بما بدع اللہ، ابدع بما بدع اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، ابدع بما بدع اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، شروع کرو وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، یا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے جس چیز سے اللہ نے شروع کیا، یعنی الصفا، صفا سے۔ یہاں پر دیکھیے ان الصفا والمروہ، اللہ تعالیٰ نے صفا سے اس آیت کی شروعات کی ہے، تو سعی بھی وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی مروہ سے شروع کرے صفا پہ ختم کرے، نہیں، سب کو صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پر سب کو ختم کرنا ہے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابدا، اگر اس کو پڑھیں گے ابدا بما بدا اللہ، تو امر کا صیغہ، اس سے وجوب معلوم ہوتا ہے، جہاں سے اللہ نے شروع کیا وہیں سے تم بھی شروع کرو۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جس نے تطوع نفلی عبادت کی، حج عمرہ طواف کیا، بہتر ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے۔ ومن تطوع خیرا، وفی قراءۃ بالتحتیہ، اور ایک قرأت میں یہ 2 نقطے کے ساتھ، نیچے 2 نقطے کے ساتھ یعنی یا کے ساتھ، وتشدید الطاء، اور طاء کی تشدید کے ساتھ، یطوع مجزوما، جزم کے ساتھ، یطوع، وفیہ ادغام الطاء فیہا، اور اس میں تا کو تا میں مدغم کر دیا ہے، تا کو اس دوسری قرأت میں تا کو تا میں مدغم کر دیا ہے۔ خیرن ای بخیر، ومن تطوع بخیر، اور جس نے نفلی عبادت کی، طواف کیا، طواف وغیرہ، تو خیرن اس کے لیے بہتر ہے۔ یا خیر کا جس نے نفلی کام کیا، فعمل ما لم یجب علیہ، اس نے عمل کیا جو واجب نہیں ہے اس پر طواف وغیرہ میں سے، فإن اللہ شاکر، اللہ تعالیٰ اس کے اس نفلی کام پر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ شاکر لعملی، اس کے عمل کا شاکر ہے، یعنی بالاثابۃ علیہ، اس کو ثواب دے کر کے، علیم بھی، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو کچھ تم نفلی کام کرتے ہو فرض کے علاوہ بھی اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔